پوری ملک میں یعنی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور ایک پاپولر لیڈر ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ ڈسکشن ہونی ہے، ہمارے اس کے ساتھ جو ہے نا مشاورت ہونی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں تو یہ تو اللیگل ہے. جیل کی اپنے قوانین ہیں، رولز ہیں، مینول ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم کو اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کے ساتھ ایک مشاورت کرنی ہے. ہمارا لیڈر ہے وہ، اس نے جو ہے نا پاکستانی عوام نے اس کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. عدالت سے ہم نے اپروول لی ہوئی ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا کنٹمپٹ میں جائیں گے. اور میں اپنے لائر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے کنٹمپٹ کے لیے فائل تیار کرے. دیکھیں ہم اس وقت ملک کی صورتحال ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا تضحیق ہو رہی ہے. کل جو ہے نا میاں اسلم کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی، پھر بھی پنجاب پولیس پہنچی ہوئی تھی. اور ادھر جو رانی جو بیٹی ہوئی ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور جس طرح جعلی مینڈیٹ کے اوپر جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں، اور پھر جو ہے نا ہمارے لوگوں کو وہ لالچ دے کے، دباؤ میں لا کے، پریشر دے کے اپنے ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے. تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کی کیا سے ہوگی؟ کون اس حکومت کو رسپیکٹ دے گا؟ کون اس حکومت کو مانے گا؟ دیکھیں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ملک میں رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو. تو میں اس پہ مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں. میں سپرنٹنڈنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، ٹیلی فون پہ نہیں مل رہا، اور انشاءاللہ میں نے ملنا ہے ضرور، کیونکہ اس وقت جو ہمارے مختلف الائنسز جاری ہیں، جو اس وقت مختلف سندھ میں جو تحریک شروع ہو چکی ہے، جو بلوچستان میں ہے، میں نے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کا وزٹ کرنا ہے. میں سندھ میں جاؤں گا، اور یہاں لاہور میں بھی میری خواہش ہے کہ میں تحریک لبیک سے بھی ملاقات کروں، تاکہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے. اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اور لیڈرشپ چنیں. یہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ ملک جو ہے نا، یہ قانون اور آئین ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم آزادی رائے، ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا جو ہے نا فریلی موومنٹ ہمارا قانونی حق ہے، اور پبلک کا جو مینڈیٹ ہے آئین میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پورا کیس تیار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. اور اس کیس کو جو ہے نا ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو ہماری جو ایک شہری کے حقوق ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ کھڑا نہیں ہوگا تو شاید یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آئین کو بالادست رکھوں گا، میں کسی کے ساتھ جو ہے نا. تو یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لیں. جو کمشنر نے جو الزامات لگائے اس کے اوپر انکوائری کرے. ہم تو یہ نہیں کہتے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی. مہربانی کرے، پبلک مینڈیٹ کی توہین ہونے سے بچائیں. اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ ٹارگٹس آپ لے کے یہاں سے نکلے تھے، جس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام سے مذاکرات کرنے تھے، دیگر جماعتوں سے. اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ کیا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ دوسری جانب جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مختلف ملاقاتیں رہی ہے اس کی ایک بہت پازیٹیو نتائج نکلے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو اس وقت لوگوں کے کنسرن ہے الیکشن کے اوپر، ریگنگ کے اوپر، ہم سب کو متحد کرے، تاکہ الیکشن جو ہے نا یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو مینڈیٹ دینا چاہے وہ الیکشن کرے. یہ کسی اور کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ریگ الیکشن کروائے گا، اور ایک جعلی اور رول لنگی جمہوریت نہیں. ہم صحیح معنوں میں ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں، ہم سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ابھی رابطے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں اس وقت جو بدبدی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے، تو یہ
وہ لوگ اس مسائل کو حل کر سکیں جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو. اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقف میں مزید سختی لائے جو کہ ریگنگ ہوئی پاکستان میں. تو اس دوران جب آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں, کیا کوئی امریکی حکام یا بیرونی ممالک سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا, ان کی جانب سے کوئی معاونت دی جائے گی اس سارے سلسلے میں؟ نہیں, نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی عدلیہ سے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں, وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں. ہم کسی ملک کو یہ اختیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرفیئرنس کرے. ہمارا ایک بیسیکلی موقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, جو دنیا جمہوریت کی چیمپئن ہیں وہ جو ہے نا اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم صرف جو ہے نا ملک میں جو ہماری عدلیہ ہے ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس آئین شکنی میں اور جو قانون کی بری طرح پابندی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں.